احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثالث والاربعون سبق نمبر 43 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے سبق ہے الفعل الماضی التلمیذان، فعل ماضی کے بارے میں التلمیذان دو شاگرد۔ ماقبل فعل ماضی کے صیغے استعمال ہوئے تھے جن میں مفرد کا صیغہ واحد کا صیغہ استعمال ہوا۔ آج کے سبق میں تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا جائے گا۔ یسأل الاستاذ خالدا ومحمودا، استاد خالد اور محمود سے سوال کرتا ہے ماذا فعلتما فی الصباح، صبح تم دونوں نے کیا کیا؟ فیقولان، وہ دونوں کہتے ہیں یا سیدنا قمنا فی الصباح الباکر، ہم صبح سویرے اٹھے، وتوضأنا، ہم نے وضو کیا، وذهبنا الی المسجد، اور ہم مسجد کی طرف گئے، وصلینا الفجر مع الجماعہ، فجر کی نماز ہم نے جماعت سے ادا کی، وتلونا القرآن الکریم، قرآن کریم کی تلاوت کی، ثم رجعنا الی البیت وتناولنا الفطور، پھر ہم اپنے گھر کی طرف لوٹے اور ہم نے ناشتہ کیا، تناولنا الفطور، ناشتہ کیا ہم نے، واخذنا الکتب، ہم نے کتابیں لی، وسلمنا علی ابینا وامنا وجئنا الی المدرسہ، اپنے ماں باپ کو سلام کیا اور ہم مدرسے کی طرف آ گئے۔ ٹھیک ہے، دو بندوں نے بتایا کہ کس طرح وہ اٹھے، کس طرح مسجد گئے، کس طرح انہوں نے ناشتہ کیا، کیسے اسکول کی طرف وہ آ گئے۔ اب یہاں سے سوال کر رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں۔ متی قمتما فی الصباح، صبح تم دونوں کب اٹھے؟ قمنا عند اذان الفجر، ہم اذان فجر کے وقت اٹھے۔ هل سمعتم الاذان، کیا تم دونوں نے اذان سنی؟ نعم سمعنا الاذان۔ این صلیتما، تم دونوں نے کہاں نماز پڑھی؟ صلینا فی المسجد مع الجماعہ، ہم نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ هل تلوتم القرآن الکریم، کیا تم دونوں نے قرآن کریم کی تلاوت کیا؟ نعم تلونا القرآن الکریم۔ ماذا شربتما فی الفطور، تم نے ناشتے میں کیا پیا؟ شربنا لبنا، ہم نے دودھ پیا۔ وماذا اکلتما، اور کیا کھایا آپ دونوں نے؟ اکلنا خبزا وبیضا، ہم نے روٹی کھائی اور انڈا کھایا۔ هل لعبتما فی الطریق، کیا تم دونوں نے راستے میں کھیلا؟ ما لعبنا فی الطریق، ہم نے راستے میں نہیں کھیلا۔ هل رأیتما نعیما، کیا تم دونوں نے نعیم کو دیکھا؟ ما رأینا نعیما، ہم نے نعیم کو نہیں دیکھا۔ یہ سوال اور جواب تھے جو آپ نے سن لیے۔ آگے دیکھیں ذرا غائب کے صیغے استعمال ہوں گے اب۔ یقول سعید، سعید کہتا ہے قام خالد ومحمود فی الصباح، محمود اور خالد صبح اٹھے، وتوضأ، ان دونوں نے وضو کیا، وذهبا الی المسجد، مسجد کی طرف گئے، وصلیا الفجر مع الجماعہ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، وتلوا القرآن الکریم، قرآن کریم کی تلاوت کیا، ثم رجعا الی البیت، پھر دونوں گھر کی طرف لوٹے، وتناول الفطور، دونوں نے ناشتہ کیا، واخذ الکتب وجاء الی المدرسہ، ان دونوں نے کتابیں لی اور مدرسے کی طرف آ گئے۔ تو یہ تمام غائب کے صیغے استعمال ہوئے اس نیچے والے سبق میں۔ آئیے تمرین کی طرف چلتے ہیں کہ تمرین میں کیا ہے۔ ترجم بالاردیہ، اردو میں ترجمہ کریں۔ الطالبان ذهبا الى المیدان، دو طلبہ میدان کی طرف گئے، ولعبا مع الزملاء، اپنے دوستوں کے ساتھ ان دونوں نے کھیلا، ثم رجعا الی البیت، پھر دونوں گھر کی طرف لوٹے، واکلا الطعام وناما، دونوں نے کھانا کھایا اور سو گئے، انا وخالد ذهبنا الى المسجد وصلینا العشاء، میں اور خالد ہم دونوں مسجد کی طرف گئے اور عشاء کی نماز پڑھی، ثم رجعنا الى البیت، پھر ہم گھر کی طرف لوٹے، این ذهبتما یا خالد و محمود،
اے خالد اور محمود تم دونوں کہاں چلے گئے؟ ومتى رجعتما اور کب لوٹے؟ من المدرسہ مدرسے سے۔ هل رأيتما شاہدا کیا تم دونوں نے شاہد کو دیکھا؟ ترجم بالعربیہ میرے دو بھائی ہیں، لی اخوانی آج وہ بازار گئے ہیں، ذهبا اليوم الى السوق ذهبا اليوم الى السوق انہوں نے کتابیں اور کاپیاں خریدی ہیں، انہوں نے کتابیں اور کاپیاں خریدی ہیں، واشتریا کتبا وکراریسا واشتریا کتبا وکراریسا خالد اور شاہد تم دونوں نے سبق یاد کر لیا۔ یا خالد و شاہد هل حفظتم الدرس جی ہاں، نعم حفظنا الدرس ہم نے سبق یاد کر لیا، حفظنا الدرس اور اسے کاپی میں لکھ دیا، وکتبناہ اور اسے سمجھ گئے، وفہمناہ۔ ٹھیک ہے، ماضی قاعدہ دیکھیں ذرا، ماضی کے مفرد غائب کے آخر میں الف کا صیغہ بڑھا دینے سے تثنیہ بن جاتا ہے، جیسے ذہب سے ذہب، کتب سے کتب۔ اگر تثنیہ مذکر مخاطب بنانا ہو تو تا کے بجائے تما لگا دیں، جیسے ذہبتا سے ذہبتما، کتبتا سے کتبتما۔ ٹھیک ہے، اور اگر تما کی بجائے نہ لگا دیں تو جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا، جیسے ذہبنا، کتبنا۔ یاد رہے کہ تثنیہ اور جمع متکلم مذکر اور مؤنث سب کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا، ان کو یاد کیجئے اور ان جملوں کو بار بار پڑھیں اور ان کو استعمال کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔